أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم سامعین کرام، اصلاح عقائد سے متعلق جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا یہ 18واں درس ہے جو آپ حضرات کے سامنے آج پیش کیا جا رہا ہے، اور درس کا موضوع ہے اسراء و معراج، انبیاء کی حیات و معجزات، اولیاء کی کرامت اور ولی اور ولایت کے مسائل۔ یہ چند ایسے مسائل ہیں جن میں عموماً مسلمانوں کے یہاں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ غلط عقائد کے حامل ہیں، اور ان چیزوں میں مبالغہ کر کے کبھی کبھار مسلمانوں کے بعض طبقات ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو غلطیاں ان کو بدعات اور شرکیات تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو آج کا درس اس ناحیے سے بہت قیمتی ہے کہ ہم کو اسراء و معراج کے حقائق، انبیاء کرام کی حیات، انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کی کرامت، اور اسی طرح سے انبیاء کے معجزات میں فرق، ولی اور ولایت کے مسائل، ان چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو اختیار کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز آج کے درس میں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ اسراء ہے۔ اسراء اور معراج دو بنیادی چیزیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک اور آپ کی روح مبارک کے ساتھ ایک رات میں مکمل کرایا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جیسے دوسرے انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معجزات عطا فرمائے گئے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اسراء و معراج پر جانا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید سب سے عظیم معجزہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے بنیادی طور سے آپ حضرات کے سامنے اسراء کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ اسراء اصل میں کہا جاتا ہے رات کے وقت میں چلنا، یا عمومی لحاظ سے چلنا۔ رات کے وقت میں چلنا یہ اسراء کہلاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین تک لے جایا گیا، بیت المقدس تک لے جایا گیا، اسی کو اسراء کہتے ہیں۔ تو اسراء اصل میں شریعت کی اصطلاح میں اسراء سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے بیت مقدس ایلیا یعنی شہر فلسطین تک لے جانا، یہی اسراء کہلاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے آپ واپس آئے، یہ مکمل سفر جو ہے یہ اسراء ہے۔ تو اسراء کی حقیقت کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں، اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسراء یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، اور ہجرت سے پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جو کہ براق نامی ایک جانور پر تھا۔ اس پر سوار ہو کر کے آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے اور بیت المقدس میں پہنچے، اور اس کے بعد براق کو وہاں پر انبیاء اپنے جانور کو جس حلقے میں باندھا کرتے تھے وہاں پر باندھا گیا مسجد کے دروازے پر، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اس میں
آپ نے انبیاء کو امامت فرمائی، انبیاء کی امامت فرمائی، جو کہ روح کی شکل میں انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر حاضر فرمایا، ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، کیونکہ آپ سید الانبیاء اور امام الانبیاء کے درجے پر فائز ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے ان کے سامنے 2 برتن پیش کیے جس کے اندر پینے کی چیزیں تھیں، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا اور دودھ پیا، اور جبریل علیہ السلام نے اس پر کہا کہ آپ کی رہنمائی فطرت کے انتخاب کی جانب کی گئی ہے، یعنی دودھ جو ہے یہ فطری غذا ہے، جبکہ شراب ایک ایسی غذا ہے جس کو بنایا جاتا ہے، وہ فطرت سے خارج ہے اور انسان کو اس کی اصل فطرت سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اسراء کے بارے میں قرآن مجید اور سنت رسول کے بہت سارے دلائل دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی سورۃ الاسراء کی 1 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہاں پر اس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں، وہاں قیمتی انداز کے پودے اور اسی طرح سے پھل میوجات یہ سب اگتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے برکت سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے براق کے ذریعے سے تھا۔ براق کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا ایک جانور تھا، جس جانور پر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سفر کروایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو مسجد اقصیٰ کے باہر ایک کھمبے سے باندھ دیا اور اس کے بعد اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے 2 برتنوں کے ساتھ، ایک میں دودھ اور ایک میں شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں صحیح مسلم کی اس روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور اسی طرح سے سنن کی بعض دوسری کتابوں کے اندر یہ روایت وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے راوی حدیث کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام جن کی تعداد تقریباً 30 تھی، 30 لوگوں پر مشتمل، وہ لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں جیسا کہ آیا ہے صحیحین میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اتنے صحابہ کرام جب جمع تھے تو ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے علماء کرام ماضی میں جو علماء گزرے ہیں وہ اور جو موجودہ دور میں علماء ہیں وہ، ان سارے کے سارے علماء کا ابتدائی دور سے لے کر کے آج تک اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا گیا براق کے ذریعے، اور یہ اسراء کا سفر تھا۔ اس پر امت اسلامیہ کی اس کی صحت پر مہر ہے اور اس پر اجماع نقل کیا جاتا ہے۔ اسراء کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو یہ کرایا گیا، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اور بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں، جسم مبارک کو اس کی روح کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا سفر کرایا گیا، جیسا کہ محققین علماء کرام نے اس بات کو اپنی کتابوں میں پوری تحقیق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو اسراء کا سفر یہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے لیے کرایا گیا۔ اسی طریقے سے معراج کی حقیقت کیا ہے؟ اسراء کے ساتھ ایک دوسری چیز جڑتی ہے جو معراج ہے۔ معراج کے بارے میں احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ معراج بھی
اسی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا. یعنی مسجد اقصی سے اسی براق کے ذریعے جبریل علیہ السلام کی معیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں کے پورے احوال صحیح احادیث میں ملتے ہیں. تو معراج کہتے ہیں یہ عروج سے ماخوذ ہے, کسی چیز کی جانب چڑھنا, یعنی ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر چڑھایا گیا. آسمانوں کی جانب آپ چڑھے, اس بلندی پر گئے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جتنا تذکرہ احادیث میں کیا ہے ہم اس کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر معراج کو شریعت کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو اس کا معنی اور اس کی تعریف یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی صحبت میں بیت المقدس سے, جب آپ مسجد حرام سے اسراء کے سفر میں بیت المقدس گئے تو بیت المقدس سے جبریل علیہ السلام کی معیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر اور اس کے بعد بقیہ آسمانوں پر لے جایا گیا. 7ویں آسمان پر آپ پہنچے, وہاں پر آپ نے انبیاء کرام کو دیکھا, ان سے ملاقاتیں کی اور ان کے منازل کو دیکھا اور ان کو ترغیب کی. ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اس کے بعد 7ویں آسمان سے آپ سدرت منتہا کی جانب چڑھے. جبریل علیہ السلام کو اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا تھا. 2 مرتبہ آپ نے دیکھا ہے, پہلے دروس میں اس کا ذکر آ چکا. ایک بار غار حرا کے موقع سے جب آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا, اور دوسری بار یہ موقع تھا جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا. اس موقع سے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں دیکھا. یہ راجح قول کے مطابق معراج یہ لیلۃ الاسراء ہی میں پیش آیا. بعض لوگ اس کو فرق کرتے ہیں کہ اسراء کا معاملہ الگ ہے اور معراج الگ ہے, جبکہ صحیح بات راجح قول تحقیق کے مطابق دیکھی جائے تو یہی ہے کہ اسراء کا سفر جب ہوا تو اسی میں مسجد اقصی سے آسمان کی سیر اور سدرۃ المنتہا تک آپ کا جو سفر تھا اس کو معراج کہا جاتا ہے. اس پر قرآن مجید اور سنت رسول کے دلائل دلالت کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, سورۃ النجم کی آیت کریمہ ہے, افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبری. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں, اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا. یعنی جبریل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا. عند سدرۃ المنتہا, سدرت منتہا کے پاس, عندہا جنت المأوی, اسی کے پاس جنت المأوی ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی, نہ تو نگاہ بہکی تھی اور نہ حد سے بڑھی تھی. یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اکرام کیا. آپ کی اکرام اور آپ کی تعظیم کی گئی معراج کے ذریعے سے, جیسا کہ جبریل علیہ السلام کو سدرت منتہا کے پاس دیکھنا اور آسمانوں کی سیر کرنا, یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم بھی تھی اور شریعت کا ایک حصہ ہے, ایک عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. سنت میں یعنی احادیث مبارکہ میں معراج کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث مروی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو آسمان دنیا پر جبریل علیہ السلام لے کر کے پہنچے اور وہاں پر جب اجازت مانگی فرشتوں سے, اس کے جو پہرے دار تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں. اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں,
تو انہوں نے فرمایا کہ محمد میرے ساتھ ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ 7 آسمان تک چلتا رہا۔ اس کے بعد اسی درمیان وہ واقعہ پیش آیا جو معروف ہے نماز کی فرضیت کا، کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فرضیت کا تحفہ عنایت فرمایا اسی معراج میں، اور جو موسیٰ علیہ السلام بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، اس بات کی استطاعت نہیں رکھے گی، لہٰذا آپ جائیے اس میں تخفیف کرائیے، اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت میں تبدیل کر کے اس میں 50 وقت کا ثواب باقی رکھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھ لینا بھی ضروری ہے، اور یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اسراء اور معراج کے بارے میں، جو کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا ہے، آپ کی تعظیم کی ہے۔ تو اس سلسلے میں مسلمان کے لیے واجب ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں مبنی برحق ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب میں سے ایک منقبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ منقبت، یہ عزت و احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا ہے، دوسرے انبیاء کو اس سے نہیں نوازا گیا۔ اور اس سلسلے میں بعض مسلمانوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لیلۃ الاسراء والمعراج کے نام سے باقاعدہ حفل کا اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ رجب میں لیلۃ الاسراء والمعراج کے نام سے باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے، احتفال کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بدعت ہے، اس طرح کا کوئی بھی عمل مسلمانوں کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ عمل کرنا جائز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کا حکم دیتے، اور صحابہ کرام اس چیز کا اہتمام کرتے، لیکن اس کا اہتمام نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ علماء کرام نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، کسی نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا، اور علماء کرام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، نہ ایسی کوئی مثال ملتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات کی مکمل صراحت ان لوگوں نے کی ہے کہ 27ویں شب، رجب کے مہینے میں 27ویں شب میں خصوصی نماز کا اہتمام کرنا، یا خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا، یا خصوصی احتفال کا اہتمام کرنا، یہ سب کا سب بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کو اس بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ آج کے درس کا دوسرا نقطہ ہے انبیاء کرام کی حیات اور زندگی کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کو موت واقع ہو گئی، اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اس سلسلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کو موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، جیسا کہ آگے تذکرہ آئے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ انبیاء کرام کو موت واقع ہو گئی۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں دلائل ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ دلائل میں سے پہلی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا حضرت یعقوب کی موت کے وقت تم لوگ موجود تھے؟ یعنی یہاں پر حضرت یعقوب کی موت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیات بہت ساری ہیں، چند آیتوں کے تذکرے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے 14 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر، یعنی ان کی موت کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی، یعنی جناتوں کو ان کی موت کی خبر نہیں ہوئی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ یعنی وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، اسی میں موت واقع ہو گئی، اور وہ کھڑے رہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ لاٹھی کو جب گھن لگا اور لاٹھی ٹوٹی، تب ان کی لاشیں مبارک گری،
تب جناتوں کو پتا چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں، جب تک ان کے خوف سے وہ کام کرتے رہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، انک میت وانہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور عمومی طور سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیتیں انبیاء کی موت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی طرح سے بقیہ جو بھی بشر ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی موت واقع ہونا یقینی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ متوفی کا اس میں جو الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی جانب اٹھایا جانا ہے، جیسا کہ مفسرین کی رائے یہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو اٹھایا گیا تھا، اور اس آیت میں بھی آگے جا کے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسراء کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جو لمبے چوڑے شخص تھے، رجال شنوعہ کے مشابہ تھے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جن کی یہ صفتیں تھیں، اور ان کا رنگ گورا چٹا تھا اور پیشانی چوڑی تھی۔ ان صفات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ بھی دلیل ہے اسراء اور معراج کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باحیات ہونے کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر پیش کیا گیا، جیسا کہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ تو انبیاء کرام کی حیات کے بارے میں اس بات کا تذکرہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم اس بارے میں مکمل یقین رکھیں کہ انبیاء کرام کو موت واقع ہو گئی، جیسا کہ دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی انداز کے شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ بعض انبیاء کا استثناء اس میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر، جیسا کہ روایت میں گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کرام کو دیکھا، وہ دیکھنے کی جو دلیل موجود ہے، اس سے بعض لوگوں نے حیات انبیاء پر استدلال کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، باحیات ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے تھے، لیکن انبیاء کرام کو روح کی شکل میں، ان کی اصل شکل و صورت میں کے ڈھانچے میں اس کو ڈھال کر کے اللہ رب العالمین نے دکھایا تھا، اور ان کے جسم جو تھے وہ اپنی جگہ پر قبروں کے اندر موجود تھے، بلکہ آسمان پر ان کی روحیں دکھائی گئی تھیں، جن کو ان کی اصل شکل و صورت کے ڈھانچے میں ڈھال دیا گیا تھا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اور اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا پر اور آدم علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر، یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر، ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام کو پانچویں پر، موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔ یہ تذکرہ ملتا ہے روایات کے اندر، اور بعض نے اسی کی ترتیب کو پلٹ بھی دیا ہے، یعنی پہلے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کا تذکرہ بھی بعض لوگوں نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی روحوں کو آسمان میں
دوبارہ سے ان کے اندر ڈال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملاقات کرائی اور ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. لیکن یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء کرام اگرچہ وفات پا گئے ہیں اور اس کے دلائل موجود ہیں جیسا کہ دلائل پیش کیے گئے قرآن مجید کے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ انبیاء کرام جب مٹی میں دفن کیے جاتے ہیں تو ان کی لاش مبارک کو مٹی کھاتی نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح سلامت لاش وہاں ہوتی ہے، روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے. وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں شہداء اور انبیاء کو باحیات بتایا گیا، لیکن اس سے مراد اخروی اور برزخی زندگی ہے جس پر ہم استدلال نہیں کر سکتے. دنیاوی لحاظ سے ان کو وفات لاحق ہو چکی ہے، موت لاحق ہو چکی ہے، زمین کے حوالے کیے جا چکے اور زمین کے اندر ان کی لاش مبارک جو ہے وہ صحیح سالم ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا اپنی ایک روایت میں کہ تمہارے درمیان سب سے افضل دن جو ہے وہ ہفتے کے سارے ایام میں جمعہ کا دن ہے، لہذا جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود و سلام میرے پاس پیش کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ پر ہمارا سلام کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مٹی میں مل کر کے وہاں پر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے اور مٹی آپ کی لاش مبارک کو کھا چکی ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی لاشوں کو کھائے یا اس کو سڑائے اور گلائے، جیسا کہ مسند احمد کی اور ابو داؤد کی اور دارمی وغیرہ کی اس روایت میں جو صحیح سند سے ثابت ہے اس کا تذکرہ موجود ہے. تو انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں خلاصہ یہ ہے، ان کی حیات کے بارے میں، کہ بعض انبیاء کو چھوڑ کر کے بقیہ سارے کے سارے انبیاء فوت ہو چکے، لیکن قبر مبارک میں ان کے جسم مبارک، جسم اطہر جو ہیں وہ سارے کے سارے صحیح سالم ہیں، روح ان کی قبض کر لی گئی. اور دنیاوی زندگی کے لحاظ سے ان کی زندگی کے بارے میں اعتقاد رکھنا یہ جائز نہیں ہے. وہ برزخی زندگی میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ ان کو وفات مل چکی، وہ موت پا چکے اور دنیا سے رخصت ہو چکے. اسی طریقے سے آج کے درس کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کے درمیان کیا فرق ہے اور معجزہ اور کرامت کس کو کہا جاتا ہے. تو بنیادی طور سے سمجھ لینا چاہیے کہ معجزہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز سے ماخوذ چیزیں، عجز سے ماخوذ ہے، یعنی جس پر انسان کو قدرت نہ ہو. معجزہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس پر انسان کو قدرت نہ ہو. اور معجزات جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو دیے گئے، یعنی معجزات انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہیں، اور کرامتیں یہ انبیاء کے علاوہ اولیاء کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں جس کی مثالیں آگے آئیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوارق عادت چیزیں دی گئیں جس کے ذریعے سے دنیا کو چیلنج کیا گیا، کفار و مشرکین کو چیلنج کیا گیا اور آپ کے نبی برحق ہونے کو ثابت کیا گیا. تو اصطلاحی تعریف اگر دیکھی جائے معجزات کی تو یہ ہے کہ ایسا خارق عادت معاملہ، خارق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر کے ایسی چیزیں جو انبیاء کرام کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے انبیاء کرام کی سچائی پر دلالت قائم کی جا سکے، اور یہ دلالت جو ہے معارضے کے بغیر قائم کی جا سکے. معارضے سے اور مخالفت سے اس کو صحیح سالم رکھ کر کے قائم کیا جا سکے. خارق عادت کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی خارق عادت کسی چیز کا انبیاء کے ذریعے سے وجود میں آنا، یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو چیز خارق عادت نہیں ہے وہ معجزہ نہیں ہو سکتی. کسی ایسی چیز کو جو انسان کے لیے عجیب و غریب ہو لیکن انسان سے اس کا صدور ممکن ہے وہ معجزہ نہیں ہو سکتی. جیسے کہ بعض انبیاء سے یا بعض صلحاء سے، بعض نیک لوگوں سے کچھ چیزیں وارد ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے
انبیاء کرام کے جانب سے اس بات کا ظاہر ہونا، اس کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے، یہ اس بات کی دلالت ہے، اس بات پر دلیل ہے، یا یہ بات بتانے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی سے معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کے معجزات جو ثابت ہوتے ہیں اس کا مقصد انبیاء کی سچائی پر دلالت کرنا ہے، معارضے اور مخالفت کی سلامتی کے ساتھ۔ یعنی مثال کے طور پر بعض لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے خلاف عادت، خوارق عادت چیزوں کے دعوے کیے، جیسے جادوگر، جادو ٹونا کرنے والے۔ یہ سارے کے سارے لوگ معارضے سے اس معاملے میں محفوظ نہیں رہ سکے، بلکہ جادوگروں کی مخالفت اور ان کا توڑ خود دوسرے جادوگروں نے پیش کیا، یا ان کے وزن کے اور ان کے مقام کے لوگوں نے، ان کی طاقت کے لوگوں نے پیش کیا۔ انبیاء کے ساتھ یہ چیز ممکن نہیں ہے، انبیاء سے خوارق عادت جو معجزات تو ظاہر ہوتے ہیں اس کا توڑ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے معجزات جو انبیاء سے ظاہر ہوئے ہیں ان کی چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ چند مثالوں میں، جیسے مثال کے طور پر صالح علیہ السلام سے اونٹنی کا تذکرہ جو ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اونٹنی دی اور انہوں نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے نشانی ہے۔ اس اونٹنی کے خاص معجزات تھے جس کو انہوں نے ظاہر کیا، اور فرمایا کہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا ورنہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور ہوا وہی کہ ان کی قوم نے اس کو تکلیف دی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کر کے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اس کو جلا کر کے تباہ و برباد کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک کا سبب بن جا۔ ان لوگوں نے سازشیں کی اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر محفوظ کر دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، بہت سارے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں، جس میں سے ایک کا تذکرہ یہاں کر دیا جائے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 سے لے کر کے 21 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے ذریعے سے ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہاں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اتنا کہتے کہ یہ میری لاٹھی ہے اللہ رب العالمین کے لیے کافی تھا، لیکن رب کائنات سے گفتگو کا موقع جو ملا ہے، اس کے سوال کے جواب کا موقع ملا ہے، تو جلدی جلدی اس سے فائدہ اٹھا کر کے سارے مقاصد ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ میری یہ لاٹھی ہے، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور اس کے بہت سارے دوسرے فوائد بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو ڈال دو لاٹھی کو، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے چلتا پھرتا سانپ بن جائے گی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو ہم دوبارہ پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ یہ جادوگروں کے آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اظہار فرمایا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس کا تذکرہ بعض نصوص میں ملتا ہے کہ وہ پرندوں سے ملتی جلتی شکل مٹی سے بنایا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس پر پھونکتے تھے تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے حقیقی پرندہ بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی، کہ جب وہ مٹی کی
پرندوں کی شکل مٹی کے ذریعے سے بناتے تھے اور اس میں پھونکتے تھے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پرندہ بن کر کے اڑنے لگتی تھی. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، ان میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید کا نزول ہے. اللہ رب العالمین نے جس کو چیلنج کے طور پر قرآن مجید میں ہی ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ہمارے بندے پر نازل کی گئی چیزوں کے بارے میں شبہات میں ہو تو ایسی صورت میں اسی جیسی ایک صورت لا کر کے دکھاؤ، اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن پیش کریں، نہیں پیش کر سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے لگیں. یہ قرآن مجید سب سے عظیم معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر ان آیات میں فرمایا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، آپ نے چاند کی جانب مشرکین مکہ کے مطالبے کے نتیجے میں اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بہت سارے لوگ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ہم تو دلائل پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ القمر میں آیت نمبر 1 اور 2 میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس کا تذکرہ صحیح حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کا تذکرہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں آ چکا ہے. پہلے اس آیت کو ذکر کیا جا چکا. اسی طریقے سے یہ معجزہ ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. کرامت جو ہے، کرامت کہتے ہیں ایسا خلاف عادت امر جو انبیاء کی جانب سے صادر نہ ہو اور نہ ہی نبوت کے ابتدائی مراحل کے طور پر ثابت ہو، بلکہ کسی نیک آدمی جو بظاہر نیک اور صالح ہے اور صحیح عقیدے کا حامل ہے اس کی جانب سے، اور جو اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے اس کی جانب سے کسی خارق عادت چیز کا ثابت ہو جانا. خارق عادت چیز کا ایسے آدمی کی جانب سے ظاہر ہونا جو نبوت جس کو ملی ہے تو معجزہ ہوگا، اور اگر وہ نبوت یا نبوت کے مقدمات سے وہ چیز خارج ہے، وہ انسان اس سے الگ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو معجزہ نہیں کرامت کہا جائے گا. یہ بھی خارق عادت ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو یہاں خارق عادت کہہ کر کے ایک تو یہ بات کہی گئی کہ وہ عام عادات سے نکل کر کے عجیب و غریب چیز کی شکل میں ظاہر ہونے والی چیز ہے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا تعریف میں کہ وہ نبوت سے جڑی ہوئی چیزوں سے متعلق نہیں ہے، یعنی انبیاء سے اگر کوئی چیز جڑی ہے تو معجزہ ہوگا، اور اگر انبیاء سے جڑی نہیں ہے تو وہ کرامت ہوگی. اسی طریقے سے نبوت کے ابتدائی مراحل سے جڑی ہوئی چیز نہ ہو، جیسا کہ ارہاس کہا جاتا ہے. نبوت سے پہلے ہونے والے انبیاء کے ساتھ جو پیش آنے والے بعض خرق عادت واقعات، اس سے یہ چیز خارج ہونی چاہیے، یعنی ولی کے ذریعے سے یا نیک اور صالح اور صاحب عقیدہ انسان کی جانب سے اس کرامت کا اظہار ہونا. اولیاء کی کرامت کے بارے میں بہت سے دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں پر موجودہ دور میں کرامت کا اظہار بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے کرامت کا اظہار ہوا. صوفیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سمندر پہ بسلہ بچھا کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے، سلام کیا تو اندر سے ہاتھ نکلا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ ملایا. خانہ کعبہ کی طواف کا ارادہ کیا عراق میں بیٹھ کر کے، تو خانہ کعبہ خود وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ حضور آپ وہاں کیوں آئیں گے، آپ یہیں پر میرا طواف کر لیجئے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ خوارق عادت میں سے نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، اور اہل بدعت کی جانب سے ان چیزوں کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹ کے 100% جھوٹا، ان کے 100% جھوٹا ہونے کی دلیل بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں خوارق عادت امور کا کرامت کے طور پر تذکرہ جو کیا ہے، ان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب
وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کبھی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے حجرے میں جاتے، یعنی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے میں جاتے اور ان کے پاس روزی یعنی پھل رکھے ہوئے پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم یہ روزی پھل فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی تھی تمہارے یہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو دیے ہیں. جواب دیتی تھی کہ اللہ کے پاس سے ہے. یہ کرامت تھی مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ظاہر ہونے والی خلاف عادت کرامت تھی جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. اسی طریقے سے کرامتوں کا تذکرہ اصحاب کہف کے بارے میں کیا گیا کہ ان کو لمبی نیند ہوئی اور سارے واقعات جو سورہ کہف کے اندر موجود ہیں. کرامات اولیاء میں اسی طریقے سے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، صحابی رسول تھے، تو آسمان سے ان کے اوپر بادل منڈرالے رکھتے تھے، منڈرالے لگے، یہ ان کے اوپر کرامت کا اظہار ہوا. اسی طریقے سے سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ جس برتن میں کھاتے تھے اس میں بسا اوقات اللہ رب العالمین نے اس برتن یا برتن میں کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کو تسبیح کرتے ہوئے ظاہر کیا. یہ بھی ان کی کرامت تھی. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ مشرکین نے ان کو قید کر لیا اور مکہ میں، اور ان کے پاس انگور آتے تھے، انگور ملتے تھے، وہ انگور کھاتے تھے، جبکہ مکہ میں یا اس کے آس پاس انگور اس وقت ہونا ممکن ہی نہیں تھا، وہ نہ موسم تھا اور نہ وہاں یہ پھل موجود تھا. تو اس طرح کی بہت ساری کرامتیں علماء کرام اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں. لہٰذا اگر کوئی صاحب عقیدہ نیک، صاحب ورع اور صاحب تقوی انسان ہے اور اس کا عقیدہ درست ہے، بدعات و خرافات سے دور رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کرامت کا اظہار اس سے ہو سکتا ہے. معجزے اور کرامت کے درمیان فرق کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں اور اس کے بعد ولی و ولایت کی جانب آیا جائے. معجزہ جو ہے یہ نبوت کے ساتھ منسلک ہے اور کرامت یہ اولیاء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھے، اور کرامت یہ اولیاء کے ساتھ خاص ہے. اولیاء سے مراد وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں. ولی سے مراد کون ہے اس کا تذکرہ بعض آیات میں آئے گا. جیسا کہ اگلا نقطہ ہے ولی اور ولایت کا تصور اسلام میں کیا ہے، جو آج کے درس کا آخری نقطہ ہے. یہ ولی کہا جاتا ہے عداوت کے برخلاف کسی سے دوستی کرنا، ولایت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، قربت کا اظہار کرنا. تو اصل عداوت کا اصل کیا ہے؟ بغض و نفرت اور دوری اختیار کرنا، اور ولایت کا اصل ہے قرب اختیار کرنا اور محبت کا اظہار کرنا. اسی طریقے سے ولایت اصطلاح میں کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنا. ولی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وہ شخص ہے جس کے اندر دو صفتیں جمع ہو جائیں، ایک ایمان اور ایک تقوی. ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی شامل ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اور اس کے تقاضوں پر ایمان لانے کا سارا جو بھی معاملہ ہے وہ سارا کا سارا شامل ہے. یعنی ایمان انسان کا تب مکمل ہوگا جب وہ ارکان ایمان پر مکمل ایمان لے آئے، اور تقوی اس کے اندر تب آئے گا جب وہ دنیا کی شہرت کے لیے اور دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کوئی کام نہ کرے بلکہ اللہ کی قربت کے لیے کرے. اور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے، اپنے متبعین کی تعداد بڑی دکھانے کے لیے، سواد اعظم کا دعویٰ کر کے یہ بتانے کے لیے کہ ہم سواد اعظم والے ہیں، اس انداز کی غلط حرکتیں کرنے والے عام طور سے کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں اس دنیا میں جو اللہ کے نیک، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، ان سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ڈھڈورا،
نہیں پیٹتے. تو ولی کے اندر دو صفتیں پائی جائیں, جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون, کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ ہیں جن کے لیے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم ہے, اور الذین آمنوا وكانوا يتقون, جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ایمان لانے کی حقیقی تعریف اگر دیکھ لی جائے تو اسی ہندوستان میں یا دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ جن کو دنیا ولی سمجھتی ہے, لیکن ایمان کی تعریف پر اگر ان کو پرکھا جائے تو وہ ایمان سے بھی خارج ہوتے نظر آئیں گے. اس وجہ سے اس چیز کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے. اسی طرح سے اولیاء کے سلسلے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ حقیقت میں وہ مومن اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی بندگی بھی کرتے ہیں, اس کا تقوی بھی اختیار کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کا تقوی رکھ کے اس کی حقیقی عبادات کو انجام دیتے ہیں. وہی دراصل ولایت کی شرطوں کو مکمل کرتے ہیں. لہذا جو انسان تقوی کے بغیر اور ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کے بغیر ولایت کا یا کرامت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا ہے. سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سب سے عظیم ولی کون لوگ ہیں جن سے کرامت اور معجزات دونوں کا اظہار ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو افضل الاولیاء جو لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں, اس کے رسول ہیں, اللہ کے انبیاء ہیں. اور سب سے افضل انبیاء اللہ رب العالمین کے کون ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین نے بھیجا, یعنی وہ لوگ جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. اور رسولوں میں سب سے زیادہ افضل کون سے رسول ہیں؟ اولو العزم من الرسل, نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والسلام. اور سب سے زیادہ افضل اولو العزم من الرسل میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جیسا کہ تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ ہے, اور بقیہ تین کے بارے میں لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اولیاء کی بعض قسمیں بھی ہیں, جیسا کہ سابقہ دور میں گزرنے والے اللہ کے اللہ رب العالمین سے قربت رکھنے والے اللہ کے بندے. اور اسی طریقے سے اصحاب یمین جن کو قرآن مجید نے اصحاب یمین سے تعبیر کیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 11-12 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, جو آگے آنے والے ہیں وہ تو آگے آنے والے ہیں, وہ بالکل نزدیکی حاصل کیے ہوئے ہیں, نعمتوں والی جنتوں میں ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اصحاب یمین میں سے ہیں یا سبقت کر جانے والوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے اصحاب یمین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا. سورۃ الواقعہ ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, کہ داہنے ہاتھ والے یہ ہیں اور داہنے ہاتھ والوں پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ اپنی حدیث مبارکہ میں کیا ہے, مشہور حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندہ میری جانب ایسی چیزوں سے قربت حاصل کرتا ہے جو چیزیں مجھ کو پسند ہیں تو میں اس کی قربت کو قبول کرتا ہوں اور اس سے قریب ہو جاتا ہوں. اگر بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قربت اختیار کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ پوری لمبی چوڑی روایت ہے, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس وجہ سے ہم کو ولایت کے
ان مراتب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ولی کن صفات کے حامل ہوتے ہیں. ان آیات میں اور اس روایت کے اندر اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی خاص ہیئت اور کسی خاص لباس کے ساتھ مختص نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جو ہوگا اس کی خاص ہیئت ہوگی اور خاص لباس ہوگا. ایسا کوئی امتیاز موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی نیک بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، چاہے اس سے ظاہر ہو یا نہ ہو. اس سلسلے میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسا کہ بعض علماء کرام نے اولیاء کی صفات کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ اولیاء ان کے بارے میں کوئی امتیازی صفت جو عام لوگوں سے ان کو ممتاز کرتی ہو، ظاہر کرتی ہو، اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی صفت قرآن و سنت میں نہیں ملتی. نہ یہ کسی لباس کے ساتھ خاص ہیں، نہ کسی ہیئت کے ساتھ خاص ہیں، نہ کسی مباح کام کے ذریعے کوئی خاص ہیئت بناتے ہیں، یعنی کسی مباح لباس کو اختیار کر کے کوئی خاص ہیئت بناتے ہوں. اس کا تذکرہ بھی اور تصور بھی قرآن و سنت میں نہیں ملتا. عام طور سے صوفیہ کے یہاں یہ چیز موجود ہے کہ ان کی ٹوپی، پگڑی، ان کا لباس، ان کا موزہ، ان کی لاٹھی اور ساری کی ساری چیزیں سفید ہونی چاہیے. اس سفید لباس کے ذریعے وہ خاص ہیئت اور خاص لباس اختیار کر کے اپنی ولایت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلامی تصور اور اسلامی روح کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل بدعت کے جانب سے یا اسی طرح سے بدعات و فجور اور فسق و فجور کو انجام دینے والوں کی جانب سے اگر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ جھوٹے ہیں. اور اہل علم اور قرآن مجید کو ماننے والے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت اور صناعت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ان سارے کے سارے لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ولی کا پایا جانا ممکن ہے. ایک کھیتی باڑی کرنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ بات بھی ہونی چاہیے اور اس عقیدے کا بطلان بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں غلو کرنے سے بچیں. اللہ کا ولی جو ہے اس کو معصوم عن الخطا سمجھنا یہ غلو ہے. وہ غلطیاں کر سکتا ہے لیکن غلطیوں سے توبہ کرتا ہے، غلطیوں پر ہمیشہ باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کا ولی غلطی کر ہی نہیں سکتا بلکہ وہ معصوم ہے، یہ باطل اعتقاد ہے. اسی طریقے سے یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کا ولی غیب کے امور کو جانتا ہے اور وہ ایسی چیزوں میں تصرف کر سکتا ہے جن چیزوں میں تصرف کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، جیسے روزی دینا، کسی چیز کو پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، لوگوں کو اس جانب بلانا کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کا ضرورت سے زیادہ احترام کیا جائے، مبالغہ کیا جائے، یا کسی چیز کو کسی جگہ سے پھیر کر کے دوسری جگہ پہنچا دینا. اس انداز کی چیزیں سب کی سب باطل ہیں، اس طرح کے اعتقادات باطل ہیں. اس وجہ سے ہم کو اولیاء کو اللہ رب العالمین کی ولایت، تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کے شرائط کی تکمیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اس کی کوئی خاص شکل و صورت نہیں تلاش کرنی چاہیے. اور اگر ایسا ہے تو وہ ولی اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ اولیاء اس شیطان میں سے ہے، شیطان کا ولی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور ولایت، معجزات، کرامات اور اسی طرح سے اسراء اور معراج اور انبیاء کرام کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا درس یوم آخرت پر ایمان سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.